وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغام الہی قرآن مجید کے سچے قدردان معزز طالبات و طالبین عظام، آج کی مجلس میں آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80، 81 اور 82 جملہ 3 آیتوں کی تلاوت فرما کر ان کا مفہوم و خلاصہ سماعت فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. اب آپ اس کو دھیرے دھیرے پڑھتے جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا لن تمسنا النار لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أياما معدودة. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله. عہدن کو ملا کر اخفا کرتے ہوئے پڑھیے. عہدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سیئۃ وَأَحَاطَتْ، پھر دونوں لفظوں کو ملا کر ادغام اور غنہ کرتے ہوئے پڑھیے. سیئۃ وَأَحَاطَتْ بِهِ خطیئتہ فَأُولَئِكَ اصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها
خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز طالبین قرآن، پہلی آیت کریمہ میں یہودیوں کا ان کے اخروی انجام کے تعلق سے ان کا ایک دعویٰ بیان کیا گیا ہے، جو دراصل ان کی خوش فہمی ہے جس میں وہ مبتلا تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ چونکہ ان کا دین موسوی منسوخ نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوئے، اس لیے وہ مومن ہیں۔ جب ہم مومن ہیں تو دوزخ میں کیوں جائیں گے؟ وہ کہتے تھے کہ ہمارا جہنم میں جانا تو دور کی بات، دوزخ کی آگ ہمیں چھوئے گی بھی نہیں۔ اگر ایسا ہوا یعنی ہمیں دوزخ میں جانا بھی پڑ جائے تو وہ بس گنتی کے چند ہی دن ہوں گے، پھر ہم دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ اللہ تعالی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ کیا تم لوگ عقیدے اور عمل کی خرابی کے باوجود جہنم میں نہ ڈالے جانے کے حوالے سے یا صرف چند دن کی سزا پانے کے متعلق اللہ تعالیٰ سے کوئی معاہدہ کر چکے ہو جس کی اللہ تعالیٰ خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتے؟ اگر معاہدے والی بات نہیں ہے تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دے رہے ہو جن کی کوئی علمی سند تمہارے پاس نہیں ہے؟ دوسری اور تیسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے حوالے سے یہودیوں کے دعوے کی تردید فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا، اے یہودیو، آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہیں چھوئے گی؟ تم دوزخ میں کیوں نہیں ڈالے جاؤ گے؟ ہمارا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی غلطی کریں اور جانتے بوجھتے غلطی پر غلطی کرتے چلے جائیں اور اتنی غلطیاں کر جائیں کہ کہیں نیکی کا کوئی اثر ہی نہ رہے، تو ایسے لوگ دوزخی ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہیں گے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں وہ جنتی ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آیت کریمہ میں بیان کیے گئے ضابطۂ الہی کی روح سے جب کافر کا ابدی جہنمی ہونا ثابت ہو گیا تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں ہیں، ان کے بعد بھی انبیاء آتے رہے ہیں، خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یقیناً یہود ان انبیاء کرام کا انکار کر کے کافروں میں شامل ہو گئے، اس لیے وہ بھی اس ضابطے کے تحت ہمیشہ کے جہنمی بن گئے اور ان کا دعویٰ غلط اور باطل ٹھہرا۔ خلاصے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر یہ یہود جہنم سے نجات پانا اور ایمان والوں میں شامل ہونا چاہتے ہوں تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی جو انبیاء کرام آتے رہے وہ بھی برحق پیغمبر تھے، اور انہیں اس بات پر بھی ایمان لانا چاہیے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق پیغمبر ہیں اور آخری پیغمبر ہیں، اور اس اہم ایمانی عقیدے کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اعمال صالحہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی الذین آمنوا کے ساتھ ساتھ عملوا الصالحات میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل کی پہچان میرے رب کا قرآن ہے، سب کے دلوں کی جان میرے رب کا قرآن۔ سب سے کرائب کر دو اب، بیل آئیکن بھی دبا دو اب، کر لو ثواب کی نیت آگے بھی پہنچا دو اب، سنتے رہو اب قرآن ہے سب کے دلوں کی جان۔